فیملی کی بات ہوئی, ورکنگ وومن ہے آپ, کس طرح مینج کرتی ہیں گھر کو اور کام کو, اور کیا مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں, ناراضگی بھی ہوتی رہتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا, کس طریقے سے مینج ہوتی ہیں سب چیزیں؟ میں بہت ناراض ہوتی ہوں, مجھے ٹائم نہیں دیتے آپ. اچھا آپ ناراض ہوتی ہیں؟ اچھا اور وہ نہیں ناراض ہوتے؟ نہیں وہ نہیں ناراض ہوتے, بہت سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ ابھی میں آپ کے جو کوئٹہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے, میں ابھی آلموسٹ 25 دن کے لیے کوئٹہ گئی ہوئی تھی. تو میری بیٹی اپنے بابا کے ساتھ ہی تھی گھر پر, وہ ایک ورک شاپ کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی. مجھے بڑی سپورٹ ہے. جب آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہو نا, یہ بلکہ آپ نے میسج پوچھا تھا نا آپ خواتین کے لیے کیا میسج دیں گی, تو خواتین کے لیے نہیں, میں ان کے ہسبینڈس کے لیے, ان کی فیملی کے لیے میسج دوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیویاں کامیاب ہوں تو سپورٹ کریں ان کو. تو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری کرن ناز ہوں گی ایسی, اگر آپ اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو. اچھا ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ لوگ آپ کو اسٹوڈیو میں پھول بھی بھجوا دیتے ہیں, وہ کیا واقعہ تھا, اور کیا اکثر بھجواتے رہتے ہیں؟ اور ہاں پھول بھی آتے ہیں, گرمیوں میں مینگوز بھی آتے ہیں. اچھا. اور سردیوں میں ڈرائی فروٹس بھی آتے ہیں. اچھا. محبت ہے لوگوں کی, لوگ پیار کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے جب سے رجیم چینج والا سلسلہ ہوا ہے سارا کا سارا, کیونکہ ہر انسان نا اپنا سچ سننا چاہتا ہے. ہمارے پاس وہ ٹالرنس بڑا زیرو ہو چکا ہے. بالکل. تو میں وہ سننا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے, اور آپ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کہ وہ سچ ہے. جو اصل سچ ہے نا وہ کوئی نہیں سننا چاہتا. تو وہ ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے, لوگوں کا پیار کم ہوا ہے, گالیاں زیادہ پڑنے لگی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر. لیکن میں تو سچ بات کرتی ہوں, حق بات کرتی ہوں, اور اللہ سے دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ پہ قائم رکھے. جب تک کر رہی ہوں تب تک تو یہی کوشش کروں گی. مطلب میں پھول اور آم اور ڈرائی فروٹس کے چکر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتی, میں آپ کی پسند کا سچ تو نہیں بول سکتی نا, تو میں وہی سچ بولوں گی جو میں بولتی ہوں. ابھی بھی لوگ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ہاں اب پہلے عزت بہت ملتی تھی, پہلے گالیاں نہیں پڑتی تھیں, اب بہت گالیاں دینے لگیں. اور گالیاں پچھلے دنوں میں پی ایم صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو پی ایم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, ابھی والے موجودہ کاکڑ صاحب. جی جی. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے گالی دے دیں, میرے لیے بات کر دیں. حالانکہ مجھے بھی کیوں گالی دیں, لیکن چلے مجھے دے دیں. میری بیٹی کا کیا قصور ہے, میری بیوی کا کیا قصور ہے. اسی طریقے سے میں بھی, یا کوئی بھی خاتون, کسی کے بھی بیٹی بیٹے بچے کا کیا قصور ہے, اس کی میری ماں کا کیا قصور ہے, یا میری بہن کا کیا قصور ہے. پچھلے دنوں تو اس لیول تک لوگ گئے تھے کہ شی از جسٹ 7 years old, اس کی بچپن کی تصویریں نکال کے اور وہ ٹویٹر کے اوپر لگاتے تھے, اور بہت بہت بری باتیں لکھتے تھے, جو ایک مدر کے لیے آبویسلی بڑی پینفل ہوتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کبھی کبھی تو میرا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا تھا, اور میں آ جاتی تھی بالکل پیور کراچی والی. ہاں نہیں, کبھی کبھی تو اگر میں گالی سننے کے لیے تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کیوں گالی دیتے ہیں بھائی, اور اگر آپ دیتے ہیں تو پھر میں برابر کی دوں گی آپ کو, میں بتاؤں گی کہ مجھے بھی آتی ہے, آپ سے زیادہ اچھی آتی ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص, اپنا موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے جس نے, اور اس کو لگا کہ گالی دے دو, اس نے گالی دے دی. اس کے آس پاس کے لوگ اس کو نہیں سن رہے, تبھی تو اس نے وہاں پر آ کے گالی دی. پتہ نہیں اس بیچارے کے اندر کتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ آ کے گالیاں لکھ رہا ہے. تو پھر میں نے لوگوں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. ورنہ ایک تو وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اگر مجھے کوئی گالی دیتا تھا تو میں پلٹ کے, پھر میں جس لیول تک جا سکتی تھی پھر میں چلی جاتی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, گالی نہیں برداشت ہوتی. پھر میں کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر جس کو مجھے شوق ہے نا گالی دینے کا, وہ ذرا کوشش تو کرے کسی دن سامنے آئے. سامنے نہیں آتے یہ لوگ, سامنے آئے سے گالیاں دینی, سامنے آئے, کسی دن ہمت نہیں ہے. اور یہ گالیاں دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا نا. مصروف آدمی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اسے پتا چلے کہ فلاں جگہ یہ مسئلہ ہو گیا, میں نے گالی دینی ہے کسی کو. بالکل تو فارغ, اور انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ویلے نکمے اسی لیے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں. تو اگر کوئی کام شروع کر دیں, پیسے کمانا شروع کر دیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. لونڈے لپاڑے, ان کا بڑا پیارا وہ ورڈ ہے لونڈے لپاڑے, منصور کا. جی جی. وہ وہی ان کی فراغت کا یہی عالم ہے کہ وہ گالیاں دینا اور فیملیز کو ملائن کرنا. اور خاتون جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہے. ایک ٹائم, بلکہ ابھی پچھلے دنوں 6-7 مہینے پہلے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب میرے پیرنٹس بہت زیادہ کنسرن ہو گئے تھے, اور میری امی بڑی پریشان ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا, کیونکہ لوگوں نے وہ واقعات باتیں کرنا آن ایئر سوشل میڈیا پر شروع کر دی تھی, کردار کے حوالے سے, بیٹی کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے بہت فضول باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میری فیملی بڑی کنسرن ہو گئی تھی, اور باقاعدہ وہ جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے, وہ بس اتنی سی بات کو, اور کوئی بات نہیں بھی ہوتی اس پر بھی اتنے بڑے بڑے ویلاگز بنا دیتے ہیں. وہ کہیں سے اماں ابا نے دیکھ لی ہے, انہوں نے سن لی ہے, وہ بڑے پریشان ہو, کہتے بیٹا چھوڑ دو, یہ کام ہی نہیں کرو, چھوڑ دو. تو میں نے کہا پلیز
نہ کریں, اور آپ لوگ نا اس طرح کے لوگوں کے ویلاگس نہ دیکھا کریں. لیکن یہ ریکویسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ اس پہ نہیں عمل ہونا, یہ بڑھنا ہی ہے گند بہت زیادہ, لیکن خواتین سے اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے نا, کسی بھی خاتون سے, مرد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن اگر خاتون اسپیشلی کیونکہ وہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہے, آپ کو کسی خاتون کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے, آپ اس کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کریں گے, آپ اس کے کردار پہ بات کریں گے. بھائی اس کا کردار خراب ہوگا, کیوں بھائی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے تو آپ ثابت کریں, نہیں تو پھر دفع ہو جائیں یہاں سے. اور پھر جو بات ہے اس پہ آئیں, اس پہ دلیل ہوتی ہے نا بیچاروں کے پاس. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ بات کریں آپ تھوڑی سی جذباتی ہو رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی بھی آ رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اتنی گالیاں پڑی ہوں, یا ایسا مثال کہ آپ کو رونا آ گیا ہو یا رو پڑی ہوں آپ گھر؟ ہاں, بیٹی کے معاملے پہ تو obviously ظاہر سی بات ہے, مطلب ہر ماں کے لیے اس کی بیٹی سب سے, بیٹی بیٹا کوئی بھی, ہر چیز ہر ماں کے لیے ہوتا ہے. تو میرا تو صرف یہ کہ بھائی آپ کو مسئلہ ہے, آپ مجھ پہ بات کریں, میرے حوالے سے بات کریں, آپ میری بیٹی کو نہیں بیچ میں لے کر آئیں. تو جب وہ بیٹی کو بیچ میں لاتے ہیں تو تب تو ہو جاتا ہے. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ سب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں اور موبائل کے پیچھے ہوتے ہیں, ورنہ میں اپنے کردار کے حوالے سے بہت جذباتی ہوں. میرے کردار پہ کوئی بات کرے میں اس کا گلا دبا دوں. تو وہ شکر ہے کہ موبائل کے پیچھے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے نکلے ہیں, کہاں چلے گئے. کسی دن کوئی سامنے آ کے بات تو کرے, وہ بھی انشاءاللہ خبر بنی ہوئی ہوگی. نہیں, آپ ان کی بے بسی کا اندازہ دیکھ لیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے. اس معاملے میں کتنی بے بس ہو جاتی ہوں, آپ یہ سوچیں. میں کچھ نہیں کر پاتی, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کیوں برداشت کروں کسی کے بارے, کسی کی کوئی بھی بات جو میرے کردار پہ, کوئی کسی کی ہمت, کسی کی مجال, کسی کی جرت کہ وہ میرے کردار پہ بات کرے. تو میری بے بسی آپ ملاحظہ کریں نا کہ میں کتنی بے بس ہو جاتی ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی. لیکن آپ کی اس بے بسی پہ آپ کو اجر بھی مل رہا ہے, ان کو مل بھی کچھ نہیں رہا کرنے والوں کو. ہاں چلو, آپ کو کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے نا, چلے اللہ کی طرف سے ملے گا, آخرت میں ملے گا, یقیناً ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. لڑائی ہوتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ گھر پہ کسی بات پہ؟ سچ بتاؤں جھوٹ؟ جی سچ بتائیں نا, آپ سچ بولتی ہیں. ہم بہت لڑتے ہیں. اچھا, ہم بہت لڑتے ہیں, لیکن ادھر ادھر دیکھ کے لڑتے ہیں. جیسے ابھی میں اور آپ بات کریں نا, ہم ایسے نہیں لڑ سکتے. اگر ہم لڑائی کریں گے تو میرا منہ اس طرف ہوگا, ان کا منہ اس طرف ہوگا. کیونکہ جیسے ہی اگر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو ہم اتنا برا ہنستے ہیں کہ پھر وہ لڑائی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ہاں, تو جب بھی ہمیں لڑنا ہوگا تو ہم منہ ادھر ادھر کر کے لڑیں گے. ویسے کس بات پہ زیادہ لڑائی ہوتی ہے؟ کسی بھی بات پہ لڑائی تو کامن کھیل ہے ہمارے گھر کا, کسی بھی بات پہ ہو جاتی ہے, ہو جاتی. پہلے مناتا کون ہے؟ صلح کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ صلح والا چکر نہیں رکھا ہم نے. اچھا, صلح والا چکر, بس بات ہوئی گئی اسی وقت سب ختم. ہاں, میں بہت دیر تک منہ بنا کے رکھتی ہوں, لیکن ابھی بھی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ میں نے سونا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں سونا, میں جاگ رہا ہوں ابھی. تو بس میں نے منہ بنا لیا, میں سو رہی ہوں تو خود کیوں نہیں سو رہے. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ بہت بڑے مزے کا ماحول رہتا ہے. ضروری ہے لڑنا بھی. بالکل, ہاں, لڑنا اچھا بھی ہوتا ہے ضروری کبھی کبھی.